کہ جنہیں ہم اساسی مسئلہ سمجھتے ہیں، انسانی زندگی کے یہی مسائل اساسی مسائل نہیں ہیں. یہ مسائل تو انسان اور حیوان میں مشترک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غذا حیوان کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. وہ بھی غذا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرد و گرم زمانہ سے بچنے کے لیے وہ بھی تگ و دو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی اپنی انداز کا گھر بناتے ہیں، ہم اپنے انداز کا گھر بناتے ہیں. وہ بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اگر اساسی مسئلے یہی ہیں تو ہم پھر انسان کس لیے ہیں؟ اگر یہی اساسی مسئلے ہیں تو پھر انسان کس لیے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اساسی مسائل کچھ اور ہیں. ان مسائل کو جو ہمارے اور حیوانات کے درمیان مشترک ہیں، اساسی مسئلہ سمجھنا شرافت انسانی کے خلاف ہے، عظمت انسانی کے خلاف ہے، کرامت بشری کے خلاف ہے، اس منصب اشرفیت کے خلاف ہے کہ جس کے ہم دعوے دار ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دعوے دار تو ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت میں نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے. لیکن اتنا سب کو معلوم ہے کہ ہم دعوے دار ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. کائنات میں ہم سے بڑی مخلوق اللہ کی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی یہ بھی ود ان بریکٹس رہنا چاہیے تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو. تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو. جو خدائی کا قائل نہ ہو اس کے لیے بس اتنا قضیہ کافی ہے کہ ہم کائنات میں سب سے بڑی چیز ہیں. بھائی یہی خیال ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں چیز ہی رہیں گے. میری پوری خطابت اور تقریر آپ کی ذہانتوں پر قربان ہے. میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا، جو کچھ آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن اب بڑی بڑی بحثیں ہیں. نہ جانے کتنے صفحات میں یہ مضمون سمائے گا جو ایک لفظ میں میں نے سمونے کی کوشش کی اور آپ سمجھ گئے. تو بہرحال ہم دعوے دار تو ہیں اشرفیت کے، اور جب ہیں تو ہمیں ان مسائل کو اپنا سب سے بڑا ہم و غم نہیں سمجھنا چاہیے. ہے یہ مسئلہ بھی ہے، مگر اس سے بڑے مسائل ہیں.